أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ویورز، اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ایک شخص کو بہت زیادہ برے انداز میں دیکھتی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے ظلم کیا، کسی کے اوپر بھی ظلم کیا. یعنی ایون دین کہ اگر قرآن پاک میں بارہا اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا، سمجھو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. اور واحد یہ ایک ایسا جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہر برائی کو پردہ پوشی کا حکم فرماتے ہیں کہ کس کی کوئی برائی دیکھو اس کی پردہ پوشی کرو. ایون دن کہ یہاں تک ہے کہ زنا کے بارے میں اللہ نے حکم فرمایا کہ جب تک 4 گواہ نہ ہوں تو اس پہ حد قائم نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ کی ذات لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا چاہتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی شخص 4 لوگوں کی گواہوں کے سامنے زنا تو نہیں کر سکتا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ پوشی کرو، جتنی پردہ پوشی کر سکتے ہو کرو. لیکن واحد ایک ایسا جرم ہے ظلم جس کی پردہ پوشی کرنے کا حکم نہیں دیا. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین و دنیا. بات اچھی لگے تو شیئر کیجئے، اگر غلطی ہو جائے تو کامنٹ میں رہنمائی کیجئے. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، ایک ریل اسٹیٹ جرنلسٹ ہوں جسے دین سے موٹیویشن ملی. میں نے سوچا آپ تک اسے پاس آن کر دیا جائے، شاید میری آخرت کا آسانی کا سبب بن جائے. اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ایک ظالم کے بارے میں فرماتی ہے کہ جس نے کسی پہ ظلم کیا، اس کی تشہیر آپ کر سکتے ہیں. آپ صرف ایک ظالم کی تشہیر کر سکتے ہیں، بقایا کسی جرم کے بارے میں آپ تشہیر نہیں کر سکتے. اس کی پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو نارملی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ حقوق اللہ ہیں، یہ پورے کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں، اور یہ چیزیں حقوق اللہ جو ہیں وہ آپ کا بینک بیلنس ہیں. اصل جو آپ کی سرزنش ہوگی یا انعامات ملیں گے وہ ملیں گے آپ کے حقوق العباد کی وجہ سے. جو حقوق آپ دنیا میں جو بندوں کے حقوق ہیں اور ان کی کوئی معافی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اس کی معافی وہی دے گا جس کے ساتھ تم نے وہ زیادتی کی. اور زیادتی سے بڑی چیز ہے ظلم. جس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا تو اللہ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ قتل کے بارے میں حکم یہ ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے. حالانکہ قتل کا بدلہ قتل تو ہو گیا، ٹھیک ہے، کھاتا برابر ہو گیا. لیکن روز محشر قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، حابیل قابیل کا ذکر اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ جب ایک نے کہا کہ میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا بھی تو میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں اپنے ہاتھ روک لوں گا. یہاں تک کہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا. اور انہوں نے یہ کیا فائدہ بتایا ہاتھ نہ اٹھانے کا، کہ اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو میرے اور تیرے تمام گناہ روز محشر تیرے اوپر ڈال دی جائیں گے. یعنی جس کو کوئی قتل کرتا ہے یا اس کے تمام گناہ اس شخص کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں جو اسے قتل کرتا ہے. اور قتل کا تو خود جس نے ایک شخص کو موت دی اس نے پوری انسانیت کو موت دی، اور جس نے ایک شخص کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی. یعنی اس حد تک اللہ عز و جل ظلم کے خلاف بات کرنے کو کہتا ہے. اب ظلم ہوتا کیا ہے؟ ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ بیسیکلی ظلم ہوتا کیا ہے. ظلم وہ چیز ہے، چھوٹا ظلم بھی ہو سکتا ہے، بڑا ظلم بھی ہو سکتا ہے. ظلم وہ چیز ہے جو کسی کے حقوق بنتے ہوں، آپ وہ حقوق اسے نہ دیں، وہ شخص ظالم کہلاتا ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ ظالم شخص وہ ہے جس نے، اب
ہم ایک طرف آتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ ظالم شخص وہ ہے، کیونکہ اب قرآن کو پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جہاں اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں، اپنی محبتوں کا ذکر فرماتے ہیں، اپنی مہربانیوں کا، اپنی کرم فرمائیوں کا ذکر فرماتے ہیں، اس میں سب سے پہلا جو اللہ اپنا احسان جتاتے ہیں وہ ہے الرحمن، کہ میں رحمان ہوں، اور دوسرا احسان جو جتاتے ہیں وہ علم القرآن، اور میں نے تمہیں قرآن کا علم دیا۔ اب ہر وہ شخص مظلوم ہے جس کے پاس اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، اور ہر وہ شخص ظالم ہے جس کے پاس دین کا علم ہے اور وہ دوسروں تک نہیں پہنچاتا، کیونکہ دین کا علم دین کا ثواب کا علم نہیں ہے، یہ دنیا بنانے کا علم ہے۔ جب انسان دین کا علم سیکھ جاتا ہے تو وہ ظلم کرنا تو دور کی بات، زیادتی کرنا تو دور کی بات، وہ تو اپنے حقوق بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا ہم کبھی غور کریں کہ سب سے پہلا ظلم وہ ہے جو آپ کسی کے پاس دین کا پیغام جس تک نہ پہنچائیں، اور جس تک نہ پہنچے وہ مظلوم ہے، کیونکہ اگر دین کا پیغام پہنچ گیا اور قرآن پاک کو سمجھ لیا، ہمارے اسلام کو سمجھ لیا، تو کوئی شخص ظالم رہے گا ہی نہیں۔ ہر شخص ایک دوسرے کے حقوق کا خیال، یہاں تو ماں باپ کے بارے میں احسان کرنے کا کہا گیا، دوستوں کے بارے میں اچھا تعلق بنانے کا کہا گیا، بہن بھائیوں سے صلح رحمی کا حکم دیا جاتا ہے، یہاں پہ ایون دین کے پڑوسیوں سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس وقت جبریل امی پڑوسیوں کے حقوق بتا رہے تھے تو میں یہ شائبہ ہونے لگا کہیں حضرت جبریل امی اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امی کے ذریعے کہیں مجھے ہم رشتہ داروں کو یعنی جو پڑوسیوں کو وراثت میں حصے دار نہ ٹھہرا دیں۔ یہ تو ایسا دین ہے، یعنی اتنا بھلائی چاہتا ہے، اتنی بہتری اس کی۔ جب سٹڈی کرتے ہیں تو کوئی شخص ظلم کر ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا سکھایا جاتا ہے، یہاں پہ ایک دوسرے سے محبت کرنی سکھائی جاتی ہے، اجتماعیت سکھائی جاتی ہے، ایک دوسرے کے قریب آنا سکھایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے پیار کرنا سکھایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی خاطر قربانیاں دینے سکھائی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے خاطر اپنے حقوق کو ختم کر دینا، اپنے حقوق چھوڑ دینے کو سکھایا جاتا ہے۔ یعنی جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا اور اس نے اگر اس کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے بے انتہا خوشی کی وعید ہے، بے انتہا اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ یعنی اور اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو اللہ کہتا ہے اتنی زیادتی تم اس کے ساتھ کر سکتے ہو جتنی اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ ظلم کا تو شائبہ ہی نہیں ہو سکتا، صرف دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ آج یہ سن کے، آج چونکہ ایک ہمارا پاکستان کا ایک جمہوری عمل الحمدللہ کمپلیٹ ہوا ہے، یعنی ایم این اے سے لے کے اور صدر پاکستان تک نئی انتظامیہ آ گئی ہے، تو میں دست بستہ التماس کروں گا ان سب لوگوں سے، آپ یہ غور کیجئے حضرات گرامی کہ ایک شخص کے ساتھ جو ظلم کرتا ہے، اس کے حقوق نہیں دیتا، وہ ظالم ہے۔ اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ لوگ اس وقت پوری مملکت 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری آپ نے اپنے سر پہ لی ہے، اگر کسی ایک کا بھی حق تلف ہو گیا تو روز محشر آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ ساری رات چکر لگایا کرتے تھے اپنی خلافت کے دوران، تو ایک دن لیٹ ہو گئے، فجر کی نماز ہو گئی، فجر کی نماز کے بعد آپ نے چہرے پہ کپڑا ڈالا اور جو گھر پکایا رہ گیا تھا اس میں چکر لگانا شروع کر دیا، تو ایک بڑھیا حضرت عمر کے شان میں گستاخی کر رہی تھی، اور اصل میں گستاخی نہیں، وہ اپنے کہ اے عمر تجھے پتہ بھی نہیں میں کل سے بھوکی ہوں، اس قسم کے، یعنی اس کا میاں شوہر فوت ہو چکا تھا، بیٹا کوئی تھا نہیں۔ تو حضرت عمر نے سنا تو آپ اندر گئے، انہوں نے کہا کہ میں عمر سے بہت زیادہ، میں عمر کو روز محشر معاف نہیں کروں گی۔
کہنے لگے کہ کیسے عمر نے کیا کیا ماں؟ کہنے لگے میرا بیٹا اولاد ہے نہیں، میں اندھی ہوں اور اپنی شوہر مر گیا ہے اور 2 دن سے بھوکی ہوں میں۔ تو آپ کانپ گئے۔ وہ بادشاہ، وہ خلیفہ جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کانپتے تھے، شیطان دور بھاگ جاتا تھا، وہ اس بڑھیا کے سامنے کانپ رہے ہیں۔ تو جلدی سے گئے اور بڑھیا نے کہا کہ کچھ دینار، 52 دینار یا جو بھی تھا، وہ میرے پہ قرضہ بھی ہو گیا ہے۔ تو آپ گئے جلدی سے 52 دینار لا کے دیے اور اس کے گھر کا راشن بھجوایا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت ایک اور صحابی تشریف لائے، کہنے لگے عمر تم یہاں کہاں؟ جب وہ دیکھا تو حضرت عمر اس سے کہہ رہے تھے کہ یہ لکھ کے دے دے مائی کہ عمر کو تو نے معاف کر دیا۔ اتنے میں حضرت علی اور منتیں کر رہے تھے اس خاتون کی کہ تم معاف کر دے کہ عمر کو تو نے معاف کر دیا۔ تو اتنے میں حضرت علی اور ایک اور صحابی، مجھے اس وقت نام نہیں یاد، تو وہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا عمر تم اس وقت یہاں کہاں؟ جب اس بڑھیا نے سوچا کہ یہ عمر ہے تو وہ ایک دم کانپ گئیں اور کھڑی ہو گئیں۔ کہنے لگی مائی، انہیں آپ نے منع فرمایا اور کہنے لگے کہ بس یہ بات بعد میں کریں گے، پہلے تو یہ لکھ کے دے دیں مائی کہ میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی جب خلیفۃ الوقت بنے، دہاڑے مار مار کے گھر کے اندر آ کے رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کی زوجہ مطہرہ نے استفسار کیا، پوچھا، تو کہنے لگے کہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں خلیفہ بنے، آپ دہاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ آج کے بعد مجھے اگر کوئی دریا فرات کے کنارے اگر کتا بھی بھوک سے مر گیا تو کل روز محشر اس کا جواب عمر بن عبدالعزیز کو دینا پڑے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میں دونوں پارٹیز، دونوں حکومتوں کے لوگوں کو ایک دست بستہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ بہت سارے مراحل دیکھ کے گزرے ہیں، اب آپ کے پاس موقع ہے، آپ ڈیلیور کیجئے۔ اب لوگوں نے بہت کچھ بنا لیا ہے اپنی اولادوں کے لیے، اپنے میرا خیال کوئی 50 نسلوں کے لیے آپ کے پاس کافی ہوگا۔ اب خدا را جو آپ دونوں پارٹیوں کے ہیڈز کی میرا خیال جو فی زمانہ عمریں چل رہی ہیں اس کے حساب سے معاملات آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں، تو اب اس عوام کے غموں کا مداوع کیجئے، اس عوام کے غموں کے لیے کچھ کیجئے روز محشر، تاکہ آپ کو 22 کروڑ عوام کا، مظلوم عوام کا ظالم حکمران نہ سمجھا جائے اور آپ کو حساب دینا مشکل نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن اور اسلام تو دنیا بناتا ہے، آخرت تو صرف انعام کی جگہ ہے، کیونکہ ثواب ہر وہ چیز ہے جس میں انسانیت کا فائدہ ہے اور گناہ ہر وہ چیز ہے جس میں انسانیت کا نقصان۔ شیطان اس لیے ابلیس بنا کہ وہ انسانیت کا نقصان چاہتا تھا۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔